السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان کے اعلیٰ درجے دے اور اس ایمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حال میں اس دنیا سے لے کے جائے کہ وہ ہم سے راضی ہو، آمین۔ پیاری بہنوں، کسی نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ اللہ کی تعریف اتنی کیوں ہے قرآن میں؟ اللہ خود ہی اپنی تعریف کیوں بتاتا ہے؟ اس وقت تو مجھے یہی آیا کہ میں نے یہی کہا کہ تعریف کے قابل ہی وہ ہے، اور تو کوئی چیز تعریف کے قابل ہی نہیں ہے۔ مخلوق جو ہے اس کی کیا تعریف ہے جب کہ وہ کسی چیز کی مالک ہی نہیں۔ سب کچھ ذرہ، چھوٹے سے چھوٹا ذرے سے لے کے بڑی سے بڑی تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو پھر تعریف کیوں نہ ہو اس کی؟ پھر انسان سوچتا ہے کہ ہاں اچھا، سوچنے کی بات ہے، اللہ کی تعریف کیوں ہو؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ ایک کھانا بناتی ہیں میری پیاری بہنوں، ایک ہانڈی بناتی ہیں، اور اس کے بارے میں آپ اتنی کانشیس ہوتی ہیں، اور آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے ہی میرے ہسبینڈ اس کا پہلا نوالا چکھیں تو تعریف کریں، حالانکہ وہ آنکھیں جس سے آپ نے دیکھ کے کھانا بنایا وہ اللہ کی دی ہوئی تھیں، وہ ہاتھ جس سے آپ نے چمچ ہلایا اور چیزیں کاٹی وہ اللہ کا دیا ہوا تھا اور اللہ کی توفیق سے چل رہا تھا، اس کی طاقت اللہ کی دی ہوئی تھی۔ وہ زبان جس سے آپ نے اس کو چکھا اور دیکھا کہ اس میں نمک صحیح تھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ ابیلٹی دی ہوئی ہے کہ وہ چکھ سکے، وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں بولنے کی صلاحیت اور چکھنے کی صلاحیت، اور ناک جس سے آپ نے سونگھا اس کی صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، وہ دماغ جس سے سوچ کے آپ نے چیزیں باری باری ڈالی وہ صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ چل کے جہاں جہاں سے جس دکان سے وہ چیز آپ نے خریدی وہ ٹانک میں چلنے کی صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ آنکھیں جس سے آپ دیکھ رہی ہیں اور چل رہی ہیں اور راستہ ڈھونڈ رہی ہیں اور چیزیں ڈھونڈ رہی ہیں اور فریج میں سے نکال رہی ہیں اور ان کو کاٹ رہی ہیں، وہ سب اول سے آخر تک سب صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں، تو پھر بندے کی تعریف کہاں سے آئی؟ بندہ کیوں ایکسپیکٹ کرے؟ جب کھانا مزے کا بھی پکے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کیوں نہ کرے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ کیا چیز ہے جو ہماری ہے یا ہماری مرضی سے چل رہی ہے یا ہماری بات مانتی ہے؟ میری پیاری بہنوں، جس طرح دل ہے نا ہمارا، تو وہ ہماری مرضی سے چل رہا ہے، وہ ہماری بات مانتا ہے۔ جب کبھی اچانک سے کوئی جھٹکا لگتا ہے، کوئی بندہ گرنے لگتا ہے تو دل زور زور سے دھڑکنے لگ جاتا ہے، تو آپ کو ذرا گھبراہٹ سی ہوتی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ بھئی کیا ہو گیا ہے، ذرا حوصلہ کرو، اتنی زور زور سے دھڑکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اور جب کبھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور دل کی دھڑکن، تو آپ اس کو نارمل لا سکتے ہیں۔ اس وقت جیسے آپ کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے پاس تو کسی کام کرنے کی طاقت ہی کوئی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر توفیق نہ دے تو یہ میرا دل بھی نہ چلے۔ بالکل میری پیاری بہنوں، اسی طرح کوئی بھی دنیا کا کام اس پہ ہماری مرضی نہیں چلتی، چل ہی نہیں سکتی۔ ہم مخلوق ہیں، ہم بے بس ہیں ان اے وے کہ یعنی طاقت ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو جس طرح ہمارے دل کے چلنے کے وقت ہم کہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کے اوپر کریں لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے میں کوئی طاقت نہیں ہے، میرے میں کوئی صلاحیت نہیں ہے مگر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے۔ اسی طرح میری پیاری بہنوں، بچوں کے اوپر بھی، زوج کے اوپر بھی، ہمارے آس پاس کے لوگ، ان پہ بھی ہمارا زور نہیں چلتا۔ ہم نے اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح میری طاقت، میری کوشش کے بغیر آپ نے میرے دل کو چلایا، میرے بدن کا ہر سسٹم چل رہا ہے میری کوشش اور میری طاقت کے بغیر،
میں اس پہ قادر نہیں ہوں، لیکن میں آپ کی محتاج ہوں، میں آپ کی فقیر ہوں کہ آپ ان کو سیدھے راستے پر چلائیں، ان کو صحیح چلائیں، میری زبان صحیح بات کرے، میری آنکھیں صحیح چیزیں دیکھیں، میرے کان اچھے سے سنیں، میرا دل اچھا سے چلے، میرا ڈائجسٹو سسٹم صحیح چلے، میرا دل اور خون کا سسٹم اچھا چلے. میرا ان پہ کوئی زور نہیں اللہ، لیکن یہ آپ ہی ہیں جو ان کو صحیح چلا رہے ہیں اور میرے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بچوں پہ بھی میرا زور نہیں چلتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ میرے زوج پہ بھی میرا زور نہیں چلتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسے تو نے باقی سارے نظاموں کو سیدھا کر دیا، اللہ ان نظاموں کو بھی سیدھا کر دے، ان لوگوں کو بھی سیدھا کر دے، ان کی سوچ کو سیدھا کر دے، ان کے کاموں کو سیدھا کر دے، صالح راستے پر ڈال دے، صراط مستقیم پہ ڈال دے. جیسے تو نے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جسم کے اعضاء کو تخلیق کیا اور ان کو ہدایت دی ہے، ان کو راستہ دکھایا کہ کس طریقے سے وہ اپنا کام سیدھا کر سکتے ہیں. اسی طرح تو میرے بچوں کو، میرے زوج کو اور میری آنے والی نسلوں کو سیدھا راستہ دکھا دے. ہم میری پیاری بہنوں محتاج ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ہم اللہ تعالیٰ کے آگے فقیر ہیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ ہم ہر اس چیز کے لیے جو خیر تو ہم پہ نازل کرے ہم اس کے فقیر ہیں. ہم پلٹ کے اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن آپ سے بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں. آپ ذرا سوچیے نا کہ کبھی آپ کی زندگی میں کبھی ایسے ہو کہ کسی ایسے بندے کو آپ نے تحفہ دینا ہو جس کے پاس ساری چیزیں ہیں، جس کے پاس دولت ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، زبردست چیزیں، کوئی چیز کی اس کو ضرورت نہیں، اور جب آپ اس کو تحفہ دینے لگتے ہیں تو آپ بے بس سے ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کیا دوں، ان کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں، کوئی چیز چاہیے ہی نہیں ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا دوں جو ان کو اچھی لگے. آپ ایک مشکل میں، ایک مخمصے میں پڑ جاتے ہیں. یہ دنیا کے لوگ ہیں میری پیاری بہنوں ہیں. اگر کسی فقیر کو یا کسی ضرورت مند کو یا کسی ایسے بندے کو، اپنے جیسے بندے کو دینا ہو تو ہزار آپشنز مل جاتی ہیں کہ جو آپ دیتے ہیں تو دوسرا بندہ کہتا ہے اسی چیز کی تو مجھے ضرورت تھی، مجھے چاہت تھی، یہ چیز مجھے چاہیے تھی، تو آپ کہتے ہیں ہاں مزہ آیا. لیکن جب آپ کسی ایسے امیر کو دینا چاہتے ہیں جس کے پاس ساری دنیا کی نعمتیں ہوں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، آپ کا دماغ ہی معاف ہو جاتا ہے. بازار جائیں، کس دکان پر جائیں، جو چیز پہ ہاتھ رکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ گھٹیا ہے، ان کے آگے یہ کمتر ہے، یہ دیں گے بھی تو ان کی نظر میں نہیں جچے گی اور ان کو اچھی نہیں لگے گی، یا ان کو یہ چاہیے نہیں. تو آپ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں. یہ دنیا کے لوگ ہیں. ہمارا معاملہ ملک الملیک سے، جس کو کچھ نہیں چاہیے، وہ غنی ہے، اس کو کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی بندے کی محتاجی نہیں ہے. وہ ملک الملیک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. سبحان اللہ. وہ مانگنے کو پسند کرتا ہے، وہ لینے کو پسند نہیں کرتا. ہم اس کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن اس کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ہم اس سے مانگتے رہیں. اب اس میں بھی کوئی تنگی ہے؟ یہ کیا عجیب بات ہے کہ یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے تنگ نہیں ہوتے کہ ہم مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، اور وہ دیتا ہی رہے، دیتا ہی رہے، دیتا رہے. وہ اس سے نہیں تنگ ہوتا. دنیا کے لوگ اس چیز سے تنگ ہو جاتے ہیں. تو ہم کیوں نہ ان سب فقیروں کو چھوڑ کے، جو خود فقیر ہیں، ہم ان سے کچھ نہیں مانگ سکتے، وہ خود بے بس ہیں، ہم ان سے کیا مانگیں گے طاقت؟ اس سے کیوں نہ جوڑ لیں رشتہ، جس کے پاس ہر طرح کی طاقت ہے، جس کے پاس ہر طرح کی دین ہے. ہم اس سے مانگیں گے تو وہ لوگوں کو بھی ہمارے تابع کر دے گا، لوگوں کے دل اور دماغ درست کر دے گا. اسی کو پکاریں نا، اس کو پکاریں. لوگوں سے بھیک نہیں مانگیں، لوگوں سے محبت کی بھیک نہ مانگیں، لوگوں سے اطاعت کی بھیک نہ مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو کیسے موم کر دیتا ہے، ان کو کیسے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے، کیونکہ طاقت ہی اس کے پاس ہے. ساری بات ہی ختم اس پہ، سب طاقت اس کے پاس ہے. تو آج سے یہ اصول بنا لیں کہ جب زندگی میں کوئی مشکل پڑے، کوئی بندہ ٹربل دے رہا ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے پاس یہ طاقت ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبہ علی دینک.
اللہ اس بندے کے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے. آپ دلوں کے پھیرنے والے، جیسے آپ دعا کرتے ہیں نا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو ایسے اگر کسی کے لیے دعا کرنی ہے تو یا مقلب القلوب ثبت قلبہ علی دینک، اس کے دل کو، یا قلبہا علی دینک، اس عورت کے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے. تو میری پیاری بہنوں، یہ ایک اصول بنا لیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. اپنے آنسوؤں کو لوگوں کے لیے ضائع نہ کریں، اس کو اپنے رب کے آگے محتاجی ظاہر کرنے کے لیے استعمال کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو محسوس کریں، اس کی طاقت کو محسوس کریں، اس کے رحم کو اور اس کی محبت کو محسوس کریں، جس نے ہم سب کو ہدایت دی. کتنی غلطیوں کے باوجود وہ دوسروں کو بھی ہدایت دے سکتا ہے. جو بے ہدایت بندے نظر آئیں ان کے لیے اسی طرح دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے مجھے ہدایت دی آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں. جس طرح آپ 70 ماؤں سے بڑھ کر مجھے پیار کرتے ہیں ویسے اس سے بھی کرتے ہیں. اس کو ہدایت دے دیں، اس کی زبان کو درست کر دیں، اس کے دل کو ہدایت دے دیں، اس کے گناہوں کو بخش دیں، اس کی صحت میں اور عافیت میں اس کو برکت عطا فرمائیں. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی دعا ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، بد دعائیں اتنی قبول نہ ہو، یا برے خیالات، برے گمان. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اپنے بھائی کے حق میں شیطان کے دوست نہ ثابت ہوا کرو. یعنی اگر کوئی تنگ کر رہا ہے تو شیطان کو خوش نہ کرے، اس کو برا بھلا کہہ کے اور اس کے لیے بدگمانی کر کے، بلکہ اتنی بڑی دعا دے دیں. شیطان کے تو وہ ہاتھ بازو توڑے نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پر اس کے لیے دعا مانگیں کہ وہ جنت میں جائے اور دنیا میں جنت والوں جیسا کام کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اور جس جگہ پر جس کو جو بھی مشکلیں اور پریشانیاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے نکلنے کا راستہ بنا دے، خیریت اور عافیت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ. میری پیاری بہنوں، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے غیب میں، اور ایسے ہی دعا کیا کریں کہ جن کے بچے تنگ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بچوں کو سیدھا راستہ دکھا دے، جن کے زوج غلط راستے پر چل رہے ہیں ان کے زوج کو سیدھا راستہ دکھا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے گھروں میں، مومنین مومنات اور مسلمین مسلمات کے گھروں میں عافیت عطا فرمائے. اللہ جو مسلمان اس وقت مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں اپنی حکومتوں کی وجہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نصرت اور مدد بھیج. اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے مدد کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے جند جو ہے وہ مسخر کر دے غیب کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت میں سے نکالے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.